اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ہمراہ مصر سے واپس فلسطین تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن مبارک سے ایک فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے نوزائیدہ بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ حجاز تشریف لے گئے اور وہاں ایک ویران وادی جو آج بیت اللہ کے نام سے مشہور ہے اس کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت وہاں بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ نہیں تھا، جو کہ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود تعمیر فرمایا۔ وہاں صرف ٹیلوں کی مانند ابری ہوئی زمین تھی۔ اس علاقے میں سیلاب آتا تھا اور ان ٹیلوں کے دائیں بائیں سے گزر کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں جہاں زمزم کے چشمہ کی لوکیشن ہے، ایک بہت بڑا درخت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑا تھا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا، نہ آدم زاد۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بڑی مشکلات محسوس کیں۔ لیکن اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصہ تک کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔ کچھ عرصہ بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ مکرمہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور جوانی سے پہلے وارد ہوئے، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور بیٹے کی خبر گیری کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتے رہتے تھے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی۔ البتہ تاریخی ماخذ میں 4 بار ان کی آمد کی تفصیل موجود ہے۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 برس بڑے تھے، اور قرآن مجید کا سیاق بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا۔ بقیہ 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے، جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے: حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے، قبیلہ جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے، تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کرا دی۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کرنی چاہیے۔
اس سلسلے میں آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ اپنی بہو سے حالات دریافت کیے۔ اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئیں انہیں میرا یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری خاتون سے شادی کر لی، جو قبیلہ جرہم کے سردار مداد بن عمرو کی صاحبزادی تھی۔ اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام کو بتانا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں، اور فلسطین واپس چلے گئے۔ اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے چشمہ کے قریب درخت کے نیچے تیر گڑ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام محبت سے والد محترم کی طرف لپکے اور ان کے گلے لگ گئے۔ یہ ملاقات اتنی طویل عرصہ بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شعار بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اسی دفعہ دونوں باپ اور بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر فرمایا، بنیاد کھود کر دیواریں بٹھائیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔